حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں مسجد حاضہ کے مؤذن جناب مولانا محمد نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ۔ محفل کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر التماس گزار ہوں وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، بس جو بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔
بس وہی میری زندگانی ہے، کیونکہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اب میں ایسی آواز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ وہ آواز جو ہمارے مرشد کریم سے بہت حد تک ملتی ہے، اگر یوں کہوں کہ اب آنکھیں بند کر کے اگر ان کی آواز سنیں اور ان کی نعت سنیں تو ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ مرشد کریم پڑھ رہے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جیسا کہ آج آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوگا، تو اسی مناسبت سے حضرت کی خدمت میں ایک منقبت پیش خدمت ہے صدیق اکبر کی۔ بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا، بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد
جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا،
کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ اکبر کا بیاں ہو کی زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر التماس گزار ہوں کہ وہ جو حضرات میری آواز سماعت فرما رہے ہیں کہ جلد سے جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں، ڈوب نہیں سکتی موجوں کی طغیانی میں، ارے جس کا ہو سفینہ آقا کی نگہبانی میں، کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے
شہر میں آئے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلنا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے ہمارے خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں ان اشعار کی روشنی میں دعوت خطاب دوں گا اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آج انشاءاللہ
سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے جناب مولانا محمد مفتی عمیر قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطاب فرمائیں گے کہ آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور اس کے بعد نعروں سے استقبال کیجیے گا علامہ صاحب کا کہ آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ نعروں سے استقبال کیجئے جناب مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفینا وکریمنا وحبیبنا ومحبوبنا وعزیزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا خاتم النبیین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بڑا
ہم پر فضل ہے، احسان ہے کہ ماہ محرم الحرام جو حرمت والے مہینوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں ایک اور حرمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ چند باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بار بار ریمائنڈ کرانی چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں اسلام نے جو مہینوں کا جو کانسیپٹ دیا ہے، مہینے اللہ کے ہیں، سارے اللہ کے، تو جو چیز اللہ کی ہے اس کو مقام فضیلت حاصل ہے، لیکن فضیلت میں بھی ایک مقام افضلیت ہوتا ہے۔ تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور مہینوں کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن ان مہینوں کی خصوصی تعظیم اللہ کے نزدیک ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین جنگیں لڑتے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے خاندانی دشمنیاں ہوتی تھیں، ایک شخص کے قتل سے لے کے قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان فنا ہو جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، اور مارنے والا مرنے والے کا بدلہ ایک کو مار کے نہیں لیتا تھا بلکہ 10 کو مار کے لیتا تھا۔ یہ تو حال تھا، لیکن اہل عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانوں سے ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ ان مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مہینے کون سے ہیں؟ اب قرآن کریم نے تو بتا دیا کہ 4 مہینے ہیں، لیکن قرآن نے ان مہینوں کے نام نہیں گنوائے کون سا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کرام نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے کہ قرآن کو سب سے بہترین اللہ کے نبی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ حضور شارح قرآن ہے، جو قرآن میں لکھا اس کی شرح بیان فرمانے والے ہیں، اور قرآن کی شرح کا نام حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مہینے، ان میں پہلا مہینہ رجب ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد 3 لگاتار آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحج اور تیسرا محرم۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 4 مہینے ایسے ہیں جن کی بڑی حرمت اللہ کے نزدیک ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے۔ اب اس مہینے کے الگ سے فضائل ہیں۔ یہ اسلامی سال کا آغاز ہے، اور اس کا آغاز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یکم محرم یہ حضرت عمر کی شہادت نہیں ہے، اور روایت کیا لاتے ہیں کہ آپ پر ابو لولو فیروز نامی یہودی شخص نے 26 ذوالحج کو حملہ کیا تھا۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، 26 ذوالحج کو حملہ کیا تھا، لیکن یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ عمر فاروق اعظم اس حملے کے 3 دن بعد تک باقاعد حیات رہے۔ آپ ایک دم شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ کچھ عرصے حیات رہے، اور روایات میں آتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے جس دن رکھا گیا وہ محرم کا مہینہ تھا، وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ تو میں کہہ رہا تھا میرا ٹاپک عمر فاروق اعظم پہ نہیں ہے، لیکن بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ایک عظیم شہادت سے ہوا۔ عمر فاروق اعظم کی شہادت سے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ان محرموں کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے یادگار ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سانحات ہوئے، اور سب سے بڑا جو سانحہ ہے وہ کربلا کا میدان تھا، جہاں پر امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا۔ دوستو ایک چیز اور ہے، دیکھیں ہم امام علی مقام امام حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ قربانی نہ دیتے، اگر آپ اپنی گردن نہ کٹا دیتے، آپ اللہ کی راہ میں شہادت کو قبول نہ کر لیتے، تو شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ اسلام ہمیں نہیں ملتا، چاروں طرف یزیدیت چھا جاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کا مرتبہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے، لیکن ترتیب بار جب ہم امام علی مقام کی شان بیان کرتے ہیں تو صحابہ کا مقام بھی بڑا بلند ہے۔ پورے سال ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں سنتے ہیں، لیکن آج جو میں نے عنوان سلیکٹ کیا بڑا منفرد ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مرویات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں سنیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان اور کیا مقام بیان فرمایا۔ اور الحمدللہ کتاب کے حوالے ہمارے پاس ہیں، اور صرف ہماری کتاب کے حوالے نہیں بلکہ ہر کتاب میں، ہر مکتبہ فکر کی کتاب میں موجود ہے۔ تو شان صدیق بزبان علی المرتضیٰ انشاءاللہ آج کا ہمارا
موضوع ہے، کیونکہ محرم کے مہینے میں ہمارا جو سب سے مثبت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے پھول سے خوشبو جڑی ہوتی ہے، دونوں میں ایسا ربط اور ایسا تعلق تھا کہ جس میں جو مثال کے طور پھل کے اندر ذائقہ ہے، تو ذائقے اور پھل کا جو ریلیشن ہے وہی صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے آپس میں۔ تو آپ ذرا حضرت علی کی زبان سے سنیں کہ شان صدیق اکبر کیا ہے، اور انشاءاللہ جس دن حضرت علی کا بیان ہوگا، کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ صدیق اکبر کی زبان سے بتایا جائے گا کہ حضرت علی کی کیا شان ہے۔ اب ذرا سنیں پہلی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باقاعدہ مرفوعاً روایت ہے۔ مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں علم حدیث کے اندر حدیث تین قسموں کی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک ہوتی ہے مرفوع حدیث، ایک ہوتی ہے موقوف، اور ایک ہوتی ہے مقطوع۔ یہ تینوں نام آپ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں۔ ایک حدیث وہ ہے جس میں سلسلہ روایت ڈائریکٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، یعنی صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا، تو جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنا، تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ مرفوع کا مطلب پہنچ جانا، بلند ہو جانا، وہ حدیث جو نبی علیہ السلام تک پہنچ چکی وہ مرفوع ہے۔ اس کے بعد موقوف وہ حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی ڈائریکٹ روایت نہیں کر رہے، بلکہ صحابی کا جو قول ہوتا ہے وہ موقوف حدیث ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے مقطوع، جو تابعین کا قول ہے وہ مقطوع ہوتا ہے۔ اب آخری بات کہ پہلی جو حدیث ہے حضرت علی کی بیان کردہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 8 حوالے الحمدللہ میرے پاس اس کے موجود ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ابو بکر کو والی بناؤ گے، یہ حضور فرما رہے ہیں ان تولوا ابا بکر تجدوہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنایا، والی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر، جس کے ہاتھ میں نظام ہو، جس کے ہاتھ میں سسٹم ہو، وہ والی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تولوا ابا بکر تجدوہ زاہدا فی الدنیا وفی الآخرہ۔ کتنی بہترین حضور نے شان بیان فرمائی، کہا اگر تم نے ابو بکر کو والی بنایا تو تم ان کو کیسا پاؤ گے؟ فرماتے ہیں تم ان کو دنیا سے بالکل زاہد پاؤ گے۔ زاہد کا مطلب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی لالچ نہ ہو، یہ حضور کے الفاظ ہیں زاہدن فی الدنیا۔ اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی روایت کر رہے ہیں نا۔ پھر فرمایا کہ زاہدن فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، اور ابو بکر کو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوں گے اور آخرت کی طرف برغبت ہوں گے، ان کا سارا دھیان آخرت کی طرف ہوگا۔ یہ مزاج ابو بکر کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضور سے سن کر ہم تک کون پہنچا رہے ہیں؟ حضرت علی۔ اس کے حوالے بھی میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں۔ پھر دوسری بات، اب ذرا عمر فاروق اعظم کی شان سن لیں۔ یہ تو حضرت ابو بکر کی بات ہو گئی، اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سنیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا تَخِذُوا فِي اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی، ذرا غور سے سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم عمر کو والی بناؤ گے تو فرماتے ہیں تو تم انہیں ایسا قوی اور ایسا امین پاؤ گے جسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ ایسے قوی ہوں گے، ایسے طاقتور ہوں گے اور ایسے باروب ہوں گے کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ حضرت عمر کی کوالٹی بیان کر دی، اس سے پہلے حضرت ابو بکر کی بیان کر دی۔ اب تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا عَلِيًّا، اب اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب حضور نے حضرت ابو بکر کی شان بیان فرما دی، ان کا مزاج بیان کر دیا، عمر فاروق اعظم کا کر دیا، اب میری باری آئی تو حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا عَلِيًّا، اگر تم نے علی کو والی بنا دیا، فرمایا تَجِدُوهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا یسلک بکم الطریق، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے علی کو والی بنایا تو علی ہادی ہیں، ہدایت کی طرف لانے والے ہیں، مادی ہیں، ہدایت یافتہ ہے، اور وہ تمہیں صحیح راہ پر لے کر آ جائیں گے۔ تو دوستو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تینوں کے بارے میں آپ نے سن لیا،
کس سے سنا؟ حضرت علی سے. یہ روایت یاد کر لیں، یاد کر لیں، ہمیں ازبر ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت علی نے کیا ریمارکس دیے حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پوری روایت جسے 8 کتابوں نے بیان کیا، ان میں سب سے پہلا حوالہ حاکم المستدرک کا حوالہ ہے، جو ایک معتبر ترین کتاب ہے، صحیح ترین روایات اس کے اندر بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے 8 مزید کتابیں جو الحمدللہ میرے پاس نام موجود ہیں. اور اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چلیں بھائی اس روایت کو آپ ضعیف مان لیں، آپ کہیں کہ بھائی اس کی اوتھینٹسٹی میں تھوڑا سا جھول پایا جا رہا ہے، تو اگر مثال کے طور پر حضرت علی سے شان صدیق اکبر میں 10 روایتیں مروی ہیں، تو کیا ساری جھوٹی ہیں؟ کیا ساری من گھڑت ہیں؟ کیا ایک بھی بات حضرت علی سے صحیح طور پر شان صدیق اکبر میں منقول نہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر ایک بھی ثبوت حضرت علی کی بات سے، ان کی روایت سے صدیق اکبر کی شان میں مل گیا تو یہ بھی مقام صدیقیت کو 4 چاند لگا رہا ہے. تو یہ تینوں صحابہ کے بارے میں آپ نے روایت کو سن لیا. اب اگر اگلی روایت ذرا سن لیں، دوسری روایت، اسے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال ہوا، جب حضور کی روح مبارک اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی، تو فرماتے ہیں نظرنا فی امرنا، تو اس وقت یعنی جب حضور کا وصال قریب تھا تو ہم نے دیکھا فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا. کیسا پایا؟ ذرا روایت کو سنیں. فرماتے ہیں قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابا بکر. اب ذرا پوری بات کو سنیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ بیماری کی عالم میں ہیں اور اتنی ظاہری طور پر سکت نہیں کہ مصلی پر آ کر نماز پڑھا سکیں. تو اس روایت کو حضرت علی ہم تک پہنچا رہے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت پر اگر کسی شخصیت کو کھڑا کرا تو وہ ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر کو سرکار دو عالم نے اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا. اب اس کے بعد یہ چیز آبزرو کرنے کے بعد دیکھیں، بہت سی بات ہم آبزرو کرتے ہیں تو اس سے ایک رزلٹ کو اچیو کرتے ہیں. بھائی یہ بات ثابت ہو گئی، جو میں دیکھتا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اور ضرور نہیں کہ جو دیکھا منون وہی بتاؤں. ہو سکتا ہے اس پہ اپنے ریمارکس بھی ایڈ کر دوں کہ بھائی میں نے یہ عمل دیکھا یا یہ بات میں نے آبزرو کی تو میں نے یوں سمجھا یا ایسے سمجھا. اب حضرت علی کی اپنی آبزرویشن اور اپنے ریمارکس اباؤٹ دا ابو بکر صدیق آپ ذرا سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. فرماتے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو ہم نے اس وقت حضرت علی کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیا، اپنا امام مان لیا. اور کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے جس کے دین کو پسند کیا ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو پسند کر لیا. تو ابو بکر کس کی پسند ہوئے؟ حضرت علی کی پسند ہوئے. اصل تو نبی کی پسند ہے، لیکن نبی کی پسند جو ہے وہ علی کی پسند ہے. من کنت مولاہ فاز علی المولا، کہ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. تو اس کا مطلب رضائے علی رضائے مصطفیٰ ہے اور رضائے مصطفیٰ رضائے علی ہے. تو جب حضور صدیق اکبر کی امامت پر راضی ہیں تو حضرت علی بھی صدیق اکبر کی امامت پر راضی ہیں. صرف راضی نہیں بلکہ پوری امت تک یہ میسج ڈیلیور کر رہے ہیں کہ سن لو دنیا والوں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور نے اپنے مصلی امامت پر اگر کھڑا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. دوستو یاد رکھنا، میں اصل اپنا مدعا لاؤں گا، یہاں کوئی تقابل نہیں ہو رہا. کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ ہم حضرت ابو بکر کی شان بیان کر رہے ہیں تو کسی کی شان گھٹا رہے ہیں، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جب حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے تو حضرت ابو بکر کی شان گھٹ رہی ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز کو ختم کریں، صحابہ کے درمیان کے معاملات کو اپنے ذہنوں میں غلط فہمی کا شکار نہ بنائیں. صرف اس مقصد کے لیے روایت سنائی جا رہی ہے. دیکھیں تعریف کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، کوئی جھوٹی بھی تعریف کر دیتا ہے، کوئی بس اوقات اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے بھی آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. جی جناب آپ تو بڑے اچھے ہیں. کیوں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اپنا کام نکلوانا ہے. میں کسی کو اگر مکھن لگا رہا ہوں، کسی کی تعریفیں کر رہا ہوں تو 3 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو واقعی میں اس سے مخلص ہوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ یار زبردست کمال کی بات ہے، بہترین، آپ بڑے شاندار ہیں، بڑے اچھے ہیں.
ہو سکتا ہے یہ کمنٹ میں اخلاص کے ساتھ دے رہا ہوں، لیکن اس میں دو پہلو اور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی میں تعریف کر رہا ہوں اس سے میرا کوئی مقصد وابستہ ہے، مجھے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے، تب میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے تعریف کر رہا ہوں، دیکھو بھائی میں کتنا سنسیئر ہوں، میرے اندر کتنی وفاداری ہے، میں تو فلاں کی بھی تعریف کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ باتیں آپ حضرت علی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے صدیق اکبر کی امامت کو بیان فرمایا، صدیق اکبر کے نماز پڑھانے کو بیان فرمایا، صدیق اکبر کے مزاج کو جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ بیان فرمایا۔ تو کیا حضرت علی یہ تعریف مخلصانہ طور پر نہیں فرما رہے؟ کیا حضرت علی کا کوئی مقصد تھا؟ اور تمام سچوں میں حضرت علی سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب ہم حضرت علی کی شان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان میں صدق رکھا، اللہ نے ان میں ولایت رکھی، اللہ نے ان کو بلند مقام دیا، تو جس کی شان کو مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ برحق اور بالکل سچا اور صاف ہے۔ تو صدیق اکبر کی شان کو حضرت علی کی زبان سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر علی نے صدیق اکبر کی شان بیان کر دی تو حضرت علی کی شان گھٹ گئی، یا صدیق اکبر سے اگر کوئی میسج حضرت علی کے بارے میں ملا تو ابو بکر کی شان ختم ہو گئی۔ ایسی بات نہیں، ہمارا مسلک بڑا اعتدال والا ہے، ہم ہر صحابی کو فضیلت دیتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا مدعا کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دو باتیں اور سماعت فرما لیں۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ انہو قال لجمع من الصحابہ، فرماتے ہیں ایک دفعہ مجموعہ صحابہ میں، صحابہ کا مجموعہ لگا ہوا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں اخبرونی ان اشجع الناس، لوگوں سے پوچھ لیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت کی بات ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تاریخی کوئی اوتھینٹک بات یہاں پہ نہیں لکھی لیکن حدیث کے حوالے موجود ہیں۔ تو حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا کہ اخبرونی ان اشجع الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اشجع بہادر ترین کون ہے؟ تو کسی نے کہا یا علی قالوا انت، آپ ہیں۔ بالکل سچ بات تھی، بالکل سچ بات تھی، کیونکہ حضرت علی بھی بہادر ہیں۔ اب ایک بات کا میں اور رد کر دوں، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ہم بتاتے ہیں، دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کوئی صدیق نہیں، کوئی سچ بولنے والا نہیں۔ جب عمر فاروق اعظم کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ عادل تھے، انہوں نے جیسا عدل کیا ویسا عدل کسی میں نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب حضرت علی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ چاروں باتیں ہو گئیں، لیکن ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں جب ہم الگ الگ صحابہ کے کمالات بیان کرتے نا، جب ہم نے کہا کہ حضرت ابو بکر سب سے بڑے صدیق ہیں، صدق آپ کی روح میں رچا بسا ہے، جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عمر فاروق اعظم صدیق نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عثمان غنی صدیق نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مولائے کائنات مشکل کشا حیدر کرار صدیق نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر سب سے زیادہ عدل کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر عادل الاصحاب نہیں ہیں، اصحاب میں عدل کرنے والے نہیں ہیں، حضرت عثمان ایسے نہیں تھے، حضرت علی ایسے نہیں تھے۔ جب ہم نے کہا کہ حضرت عثمان سے بڑا کوئی سخی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدیق میں سخاوت نہیں، فاروق اعظم میں سخاوت نہیں، حضرت علی میں سخاوت نہیں۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت علی تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے شجاعت کی نفی کر دی جائے، فاروق اعظم سے نفی کر دی جائے، عثمان غنی سے نفی کر دی جائے۔ ہر صحابی کے اپنے اپنے امتیازات ہیں۔ ہماری ایک غلط روش کیا ہے، امتیازات کی بنیاد پر ہم فضیلت دے دیتے ہیں، یہ فلاں میں یہ کمال ہے تو وہ سب سے افضل، فلاں میں یہ کمال ہے۔ افضلیت کا مطلب قربت مصطفیٰ ہے، یہ یاد رکھیں۔ افضلیت کا مطلب ثواب میں زیادہ ہونا ہے۔ امتیازات تو سب کے الگ الگ ہیں۔ بھائی یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے اندر اپنا امتیاز ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ جو خصوصیت آپ میں ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، جو مجھ میں ہے ہو سکتا ہے وہ آپ میں نہ ہو۔ تو ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ امتیازات سے نوازا۔ تو امتیازات کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ سکتا فلاں صاحب جو کونے پہ بیٹھے ہیں وہ ادھر بیٹھنے والے صاحب سے بہتر ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اب دیکھیں مسلمان ہونے میں سب برابر ہیں، سب کے پاس اسلام ہے، تو اسلام کی بیس پر سب کی فضیلت برابر، لیکن کمالات الگ الگ ہیں۔ کوئی آپ میں زیادہ متقی ہے، کوئی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، کوئی تہجد بھی پڑھتا ہے، کوئی اشراق اور چاش اور اوابین بھی پڑھتا ہے۔ تو امتیازات کی بنیاد پر دوسرے کی فضیلت کی نفی نہیں کرتے، یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا۔ لیکن جب افضلیت مطلقہ کی بات آتی ہے
کہ سب سے افضل کون ہے، اس کا مطلب قرب مصطفیٰ میں سب سے زیادہ مقام کس کو حاصل ہے، تو سیدھا سا جواب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، اور اس کے پیچھے پورے قرائن ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ ثابت کرتا ہوں۔ یہ روایت میں آپ کو مکمل کر سنا دوں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ لوگوں میں اشجاع بہادر ترین کون ہے، تو کسی نے کہا یا علی قالوا انتا، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا قال، فرمایا اشجاع الناس ابو بکر، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کس نے بیان کیا؟ حضرت علی نے بیان کیا۔ اب آگے سنیں، حضرت علی اس کی دلیل دے رہے ہیں، جو ادا ابو بکر کی حضرت علی کو پسند آئی وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لما کانا یوم بدرن، جب بدر کا دن تھا، حضرت علی فرماتے ہیں جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشن، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش، ایک چھپر تیار کر دیا کہ حضور کی سیکیورٹی ہو سکے، حضور کا تحفظ ہو سکے، کیونکہ سب سے زیادہ دشمن کن کے تھے؟ اللہ کے نبی کے تھے۔ مشرکین کا ٹارگٹ سب سے بڑا کون تھے؟ ہمارے نبی تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا تو ہمارے باطل خداؤں کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عریشن، ہم نے ایک چھپر حضور علیہ السلام کے لیے بنا دیا۔ فَقُلْنَا مَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث کا اگلا جملہ کہتے ہیں جب یہ اعلان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا، حضور کی حفاظت کون کرے گا، حضرت علی کہہ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں جب یہ اعلان کیا گیا کہ فرمایا کہ ایّ من یکون معہ لئلا یہوی الیہ احد من المشرکین فواللہ ما دان منا احدا الا ابو بکر شاہرا بالسیف، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے ایسا وقت کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن دگنے سے بھی زیادہ ہیں، 313 مسلمان، 1000 یا اس سے کچھ زیادہ دشمن، اس کا مطلب 3 گنا سے بھی تعداد زیادہ ہے۔ اب ایسے موقع پہ سب کا ٹارگٹ ہمارے نبی ہیں۔ جب پورا ایک حصار بنا دیا گیا تو اب پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا تھا، فوراً صدیق اکبر تلوار لے کر آ گئے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ سنیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، حضرت علی پر سلام بھیجیے کہ کتنا پیارا قول آپ نے نقل فرمایا۔ فرمایا جب کوئی بھی نہیں تھا، من المشرکین فواللہ ما دانا من احد الا ابا بکر، فرماتے ہیں شاہرن بالسیف، تلوار لے کر حضرت ابو بکر آ گئے۔ علی رأسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے سر مبارک کے پاس تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، لا یہوی الیہ احد الا اہوی الیہ، اور کہنے لگے کہ جو کوئی دشمن ادھر کا رخ کرتا ہے آپ نے اس پر فوراً اس کو ہوشیار کر دیا کہ تجھے پہلے ابو بکر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے نوٹ کر لیا کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ دوستوں تعریف حضرت علی نے کی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حضرت علی بہادر نہیں تھے، یقیناً آپ کی بہادری کمال پر تھی، لیکن جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے جو نام مینشن کیا وہ حضرت ابو بکر کا کیا، اور وہ منظر بھی بتا دیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کی بہادری کا مشاہدہ کب کیا۔ اس کے بعد اگلی روایت میں دیکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، اب دیکھیں یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، میں اس کے صرف اردو ترجمہ پڑھ لوں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سرانے بٹھایا۔ یعنی دیکھیں ہر شخص جو دنیا سے جانے والا ہو اس کو کچھ نہ کچھ ایسے مشاہدات ہوتے ہیں، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میں یہاں پر مہمان ہوں، میرے وقت رخصت میرا قریب آ چکا۔ تو ایسے موقع پر کچھ وصیت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور یہ حلبی نے یہ روایت نقل کی اور امام ابن عساکر نے اپنی سند میں سے کوٹ کیا ہے، اور تاریخ دمشق کے اندر بھی حوالہ موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر بھی پوری روایت نقل کی ہے۔ اب اس روایت کو سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور مجھے فرمایا کہ اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے تم نے اللہ کے نبی کو غسل دیا۔ حضرت ابو بکر تمنا کر رہے ہیں غسل دینے کی، کس سے؟ حضرت علی سے۔ بھائی جب مہمان کسی سفر پر جاتا ہے نا،
جب ہم مسافر بنتے ہیں تو کس سے مل کے جاتے ہیں؟ جو سب سے ہمارے قریب ہوتا ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس سے اگر وہ دور ہوتا ہے فون پہ بتاتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں سفر پہ۔ آخرت کا سفر سب سے لمبا سفر ہے، اور اس وقت کہنے والے کا ہر قول بڑا اہم ہوتا ہے، ہر بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر صدیق اکبر کو کوئی یاد نہ رہا سوائے حضرت علی کے، حضرت علی یاد رہے، اور وصال کے وقت آپ نے حضرت علی کو بلا لیا، کہا اے علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن سے تم نے نبی پاک صاحب الاولاق فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں، امام رازی کا حوالہ، ابن عساکر کا حوالہ، یہ سارے حوالے موجود ہیں۔ اب حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو آگے صدیق اکبر نے کچھ اور وصیتیں کی، اب وہ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ اے علی مجھے خوشبو لگانا اپنے ہاتھ سے لگانا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، خوشبو لگانا اپنے ہاتھ سے لگانا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قریب اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، لیکن آپ نے وصیت کن کو کی؟ حضرت علی کو۔ پھر کہا کہ اس کے بعد یعنی جب میری تجہیز ہو جائے، جب مجھے کفن بنا دیا جائے، تکفین ہو جائے، تو میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا۔ اور اب اگر تم دیکھو کہ جب میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا ہوا ہے تو تم دیکھنا اگر حضور کے روضہ انور کا دروازہ کھل گیا، اگر روضے کا دروازہ کھل گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے کہا کہ اگر وہ دروازہ کھول دیا گیا تو مجھے حضور کے پاس دفن کر دینا، جو جگہ میرے لیے ہے وہاں پر مجھے دفن کر دینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ وہ دروازہ نہیں کھلا تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان لے جانا اور وہیں پر میری عامۃ المسلمین کے قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ یہ 4 وصیتیں حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو فرمائی۔ جو چہیتا ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی عمر میں حضرت صدیق اکبر سے کافی چھوٹے ہیں، آپ اپنی اولادوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح حضرت علی کو سمجھتے تھے۔ یہ ساری وصیتیں کر دی۔ اب حضرت علی کا آپ محبت دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو من و ان حضرت علی نے وہی کام کیے جو صدیق اکبر نے وصیت کی تھی، وہی سارے کام کیے۔ اسی ہاتھ سے غسل دیا جیسے حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا، اسی طریقے سے جسم مبارک پر خوشبو ملی، اور آخر میں آپ کا جنازہ اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب سارے منتظر ہیں، لیکن ایک بات حضرت علی نے اضافے کی، وہ کیا تھی کہ جب دروازے کے سامنے جنازہ رکھا گیا روضہ رسول کے، یقیناً پہلے یہ کیفیت نہیں ہوگی، پہلے حضور کا حجرہ تھا، حجرہ مبارک تھا، اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی دروازہ وغیرہ لگا دیا گیا ہوگا۔ تو صدیق اکبر نے اس دروازے کے بارے میں وصیت کی تھی۔ حضرت علی جنازہ رکھ کے روضہ رسول کے پاس آگے بڑھے، اور حضرت علی نے جا کر اپنے الفاظوں میں کہا یا رسول اللہ، ابو بکر اس بات کے تمنائی ہیں کہ ان کی تدفین آپ کے پہلو میں کر دی جائے، آپ کے پڑوس میں کر دی جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جنازہ لایا جائے۔ حضرت علی نے اتنے ورڈز کہے تھے، دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ روضہ مقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا، خود بخود دروازہ کھل گیا۔ اب دیکھیں دونوں باتیں، اس کا مطلب حضور علیہ السلام بعد از وصال سنتے ہیں نا بھائی، حیات ہے نا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اب دوسری بات، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ ایسا تو نہیں نا بھائی ہم تو صرف دعا مانگتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، روزے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، چہرے اتر جاتے ہیں۔ اب صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ صرف دعا نہیں مانگ رہے بلکہ کلام کر رہے ہیں، جیسے زندوں سے کلام ہوتا ہے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی مجھ سے بات کریں۔ تو سب کو پتا ہے کہ حضور کا وصال ہو چکا، لیکن حضرت علی بھی وہی حضور سے بات کر رہے ہیں اور صدیق اکبر بھی وصیت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ حضور کا جو وصال ہے صرف وصال ظاہری ہے، حضور نے صرف پردہ فرمایا، لیکن اب حضور اسی طرح زندہ ہے جیسے اپنی زندگی میں زندہ تھے۔ بنا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کتنی پیاری بات کی، میں اعلیٰ حضرت کے جب اشعار پڑھتا ہوں نا تو عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پڑھا کریں یہ اشعار۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. محفل کو گرما دیتے ہیں، سب مل کے پڑھیں. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور کتنی خوبصورت بات کی کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور ایک اور بات کہی تھی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور ایک اور بات کہ تیرا کھائیں تیرے، ہوتا نا بعض لوگوں کو کھاتے بھی حضور کا الجھتے بھی غلاموں سے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے. تو دوستو یہ شان نبی ہے. تو میں عقیدہ بتا رہا تھا کیونکہ اس شعر کے اندر بھی عقیدہ ہیں، جب ہی میں نے پڑھا. اب جب یہ جنازہ مبارک صدیق اکبر کا روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا گیا، اب سب منتظر تھے کہ دروازہ کھل جائے، لیکن حضرت علی کی شان دیکھیں، آپ نے ایسے کلام کیا جیسے زندوں سے کرتے، کیونکہ حضرت علی کا عقیدہ تھا حضور سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں. دروازہ کھل گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس تدفین ہو گئی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وفی المزار. اثنین کا مطلب دنیا اور آخرت. بھائی دنیا جب تک ہے جب تک سانسوں کی مالا ہے، جیسے ہی سانس اکھڑے آخرت شروع، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. تو صدیق اکبر وہ رفیق مصطفیٰ ہیں جن کو پوری زندگی حضور علیہ السلام کی رفاقت ملی، اور جب آخرت کے رفیق بنے تو قبر کی منزل کی بھی جو رفاقت تھی وہ حضور کے پڑوس میں نصیب ہوئی. تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وفی المزار، دونوں جگہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر کی تدفین ہو گئی. اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ ساری مرویات علی، اور بھی روایتیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن اب ذرا ایک چیز کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ہمارا افضلیت صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اور اس پر میں آپ کو حوالہ دوں گا، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے القمرین. یہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم کی شان میں آپ نے بیان کیا. اب دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اعلیٰ حضرت کی جو عبارتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں افضلیت مطلقہ بالترتیب حضرت ابو بکر اور عمر کو حاصل ہے. افضلیت مطلقہ دیکھیں، افضلیت کا مطلب کیا میں نے آپ کو بتایا. افضلیت کا مطلب ہوتا ہے ثواب میں زیادہ ہونا یا قربت میں زیادہ ہونا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ افضلیت مطلقہ یعنی جب مطلقاً ذکر کیا جائے گا کہ کون افضل ہے تو ان میں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام آئے گا. لیکن آگے کی بات سنیں، کتنا محتاط ہو کے آپ نے فرمایا کہ البتہ مختلف شعبوں اور زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کو اختصاص اور فضیلت سے نوازا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان خصائص اور امتیازات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی ان چیزوں سے ہٹ کر جو دیگر امتیازات ہیں، بہادری ہے،
اور تبوک کا موقع ہے، اسی طریقے سے حضرت یہ خیبر کا موقع ہے، یہ جو امتیازات ہیں فرماتے ہیں کہ ان میں حضرت علی سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے، لیکن جب افضلیت مطلقہ کی بات ہوتی ہے تو ابو بکر اور عمر کا نام آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا کسی منصف مزاج صاحب علم اور صاحب نظر کو انکار نہیں ہوتا، جو بھی منصف مزاج ہے، جس نے پڑھا سمجھا دین کو، کسی کو انکار نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں افضلیت مطلقہ سے مراد یہ کہ اگر کسی صاحب ایمان سے سوال کیا جائے کہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی صاحب ایمان سے پوچھا جائے کہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو مثبت معنوں میں لیا جائے، منفی معنوں میں نہ لیا جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب ہم نے کہا کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حضرت علی کی شان کو گھٹا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے عمر فاروق اعظم کی شان کو گھٹا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عثمان کی شان کو گھٹا دیا۔ فرماتے سے منفی معنوں میں نہ مراد لیا جائے، افضلیت مطلقہ اور افضلیت من کل الوجوہ ہم معنی نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ آسان کر کے سمجھ لیں۔ دیکھیں مطلقاً افضلیت، میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر کلاس کے اندر سب سے جینیس جو اسٹوڈنٹ ہے وہ زید ہے، تو یہاں پہ عام طور پر بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ ذہین کون ہے، لیکن میں کہوں بھائی فلاں کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، فلاں بولتا بڑا اچھا ہے، فلاں کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، فلاں کے اندر ڈسپلن بہت اچھا ہے، فلاں اسٹوڈنٹ کا ہوم ورک بڑا کامیاب ہوتا ہے، ان تمام ایکسٹرا چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان کا جو حاصل ہوگا سمجھ لیں وہ حضرت علی ہیں، لیکن افضلیت کا جو معیار سب سے زیادہ حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ اس کے بعد جو ثانوی حیثیتوں کے جو امتیازات ہیں وہ حضرت علی کا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نفس صحابیت میں سب برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، جس طرح نفس نبوت میں سب برابر ہیں نا بھائی، سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا و مولا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب برابر ہیں، لیکن کمالات کی بنیاد پر مرتبے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسول، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کسی سے ہم نے کلام کیا اور کسی کو درجہ بلند کیا۔ تو ایسے ہی مقام صحابیت میں سب برابر ہیں، لیکن قربت کی بنیاد پر، تجلیات اور مقامات کی بنیاد پر مقامات میں فرق آ جاتا ہے، اور ان میں جو سب سے افضل مطلقاً جو فضیلت ہے وہ صدیق اکبر کو۔ اب اس پہ ہمارے بزرگوں کے ذرا اقوال سن لیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اپنے بزرگوں کے نام بچوں کو سکھایا کریں۔ مشہور نام ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یاد رکھیں تمام مکاتب فکر آپ کی بزرگی پر متفق ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فارسی کی عبارت ہے، فرماتے ہیں امیر را افضل صدیق اکبر گو ید از جرگہ اہل سنت بر آیت۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر سے افضل کہے وہ اہل سنت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ مکتوبات میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فارسی عبارت ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجدد صاحب نے لکھا امیر را افضل از صدیق اکبر گو ید از جرگہ اہل سنت می برایت۔ اس کے بعد ذرا دوسری بات سن لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ اپنی کتاب قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین میں لکھتے ہیں، فارسی عبارت میں لکھتے ہیں افضلیت شیخین، فرماتے ہیں در ملت اسلامیہ قطعی است۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو فضیلت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، یہ سب کو ثابت ہے، سب اس کو جانتے، اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر بزرگوں میں سے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، یہ مشہور کتاب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنی گمراہ جماعت کو سب سے پہلے یہی عقیدہ سکھایا تھا کہ حضرت علی صدیق اکبر سے افضل ہیں۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کی گئی، مسلمانوں کو تفرقے میں بانٹا گیا۔ یاد رکھیں ہمارا پیغام فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فرقہ واریت پر لعنت بھیجیں۔ بس جس دن ہم نے یہ پیغام امت کو دیا کہ اہل بیت صحابہ کے ہیں، صحابہ اہل بیت کے ہیں، فرقہ واریت ختم۔ جب ہم نے دونوں کو ملا دیا، ہم نے یہ کہہ دیا تفریق کرنا ختم کر دیں، جو مقام اہل بیت کا ہے اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی طریقے سے جو مقام صحابہ کا ہے اس مقام تک کوئی نہیں جا سکتا، یہ امت ایک ہو جائے گی۔
ہم فرقہ واریت کو فالو نہیں کرتے، نہ فرقہ واریت کا پرچار کرتے ہیں، ہم تو صحیح روایت اور صحیح بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ عمر فاروق اعظم کے عمل کو دیکھ لیجئے کہ عمر فاروق اعظم اپنی سگی اولاد پر حسنین کریمین کو فضیلت دیتے تھے۔ جب آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے کہ حضور میرا وظیفہ اتنا ہونا چاہیے، آپ امام علی مقام، امام حسن، امام حسین کو اتنا دیتے ہیں، تو کیا آپ نے عمر فاروق اعظم کا وہ تاریخی جواب نہیں سنا؟ آپ نے کیا کہا کہ بیٹا پہلے ان دونوں نواسوں جیسا مقام تو لے کر آ جاؤ، پہلے ان جیسی فضیلت تو لے کر آ جاؤ، تب عمر تمہارا وظیفہ ڈبل کرے گا، ان کا جو مقام ہے وہ تو کسی کا بھی نہیں۔ تو یہ ہے شان۔ پھر دوسری بات کہ صحابہ نے اہل بیت کے گھرانوں میں نکاح کیے، اہل بیت نبوت نے اپنے گھرانے کی شہزادیاں صحابہ کے نکاح میں دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دی نکاح میں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر صحابہ میں کوئی دشمنی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، کیا آپ اپنے دشمن کے گھر میں اپنی لڑکی بیاہ دیں گے؟ کیا آپ وہاں پہ نکاح کر دیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اتنی زبردست روایات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں، ساری کتابوں میں موجود ہے کہ عمر فاروق اعظم کا جو ایک نکاح ہوا تھا وہ حضرت علی کی شہزادی سے ہوا تھا، دونوں میں یہ رشتہ قائم تھا۔ تو دوستوں یہ ہمارا میسیج ہے کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تاریخی روایت پر نہ جائیں بھائی۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی واقعہ 1947 میں ہوا، پاکستان بننے کی جو تاریخ ہے، جب پاکستان بنا تو پاکستان کے جو سب سے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا، وہیں سے سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ تو لیاقت علی خان صاحب کو اس وقت شہید کیا گیا۔ اگر آج میں FIR کٹوا دوں کہ ان کی شہادت کی انکوائری کی جائے، کس نے مارا تھا، کس نے شہید کیا تھا، اس کو دشمن کو سامنے لایا جائے، تو کیا اب وہ انکوائری ہو سکتی ہے جو اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہو سکتی تھی؟ اس وقت یہ معاملہ فریش تھا، تازہ تھا، اس پر پوری تحقیق ہو سکتی تھی۔ لیکن اب چونکہ یہ تاریخ بن گئی تو تاریخ کی بنیاد پر اگر آج میں نتائج ثابت کر کے آپ کے سامنے رکھوں جی فلاں فلاں کا دشمن تھا، فلاں فلاں کا دشمن تھا، تو یہ بات معتبر ثابت نہیں رہتی۔ دوستوں اصل تاریخ جو ہمارے نزدیک ہے وہ قرآن ہے، اصل تاریخ جو ہمارے نزدیک ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، اصل تاریخ جو ہمارے نزدیک ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، عمر فاروق اعظم کی شان ہے، صحابہ کی سیرت ہے۔ تو اس تاریخ سے نہ ہٹیں۔ اگر اوتھینٹسٹی پڑھنی ہے میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء، بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، مصنف سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بحث کی، امام ربانی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بحث سمیٹی۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس بات پر باور کراتی ہیں کہ ہم تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اپنے بچوں کو بتائیں، سکھائیں کہ اہل بیت صحابہ کے ہیں، صحابہ اہل بیت کے ہیں۔ بھائی دیکھیں 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں میں، وقت ہے نا کمران بھائی؟ بس 5 منٹ کی بات ہے، میں آپ کے سامنے مدعا پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت نبوت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کشتی منزل پر لے کر جاتی ہے، لیکن کشتی پر بیٹھنے کے باوجود ستاروں سے منزل کا تعین ہوتا تھا۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ جس طرح منزل کا پتہ لگانے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے منزل تک پہنچنے کے لیے ناؤ اور کشتی کی بھی ضرورت ہے۔ تو پتہ لگا جو شخص ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن تھام لے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن تھام لے تو اس کی رسائی خانقاہ مصطفیٰ تک ہو جاتی ہے، اور جب در رسول پر پہنچ گئے تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کی برکت سے آپ کو معرفت الہی حاصل ہو جائے گی اور آپ اللہ کا حقیقی قرب حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایک کو گرا دیا اور صرف ایک کا ہاتھ پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے ہم بھی نہ سنبھل پائیں، کیونکہ پورا دین ہمیں صحابہ سے ملا۔ بھئی قرآن ہم تک پہنچا کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ احادیث ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ اگر ہم صحابہ کی عدالت پر ہی شک کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب پھر ہمارے لیے دین بھی معتبر نہیں رہتا، ہمارے لیے قرآن بھی معتبر نہیں رہتا، ہمارے لیے حدیث بھی معتبر نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دونوں کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی بھی۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مکے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، زہرا کے لال اور پیغمبر کے نور دل بند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مکے سلام ہو، بیٹے بھتیجے مانجے سب ہو گئے شہید، بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان ہمارا سلام ہو، مکے پیشوا کو ہمارا سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، سینے حق نما کو ہمارا سلام ہو، پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مکے پیشوا کو واسطہ لیوا کا صدقہ حضرت عائشہ کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ۔